أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے احسان عظیم سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے پیارے آیات کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں جمع ہونے کا موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع نصیب فرمائے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب۔ میری بہنوں، ابھی جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے لے کر الحمدللہ 27 تک جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیات ترجمے کے ساتھ آپ نے سنا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ انشاءاللہ انہی آیات پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام نصیحت رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہوئے، یعنی اس تیسرے رکوع کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا دوسرے رکوع پر نظر ڈالتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ہمیشہ کا اسلوب رہا ہے کہ ہم یہ پچھلے رکوع کا اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 2 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں فرمایا تھا کہ شروع سے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، دوبارہ بھی اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، اور اس دن کیا ہوگا، مجرم لوگ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، ان کے تمام شریک جو وہ لوگ دنیا میں شریک کرتے تھے، دنیا میں کسی کا نظر و نیاز چڑھاتے، دنیا میں کسی کو یعنی دنیا میں کسی کو اپنا بڑا مان لیتے، اپنا شفاعت ان کے یعنی امید بنتے تھے کہ مطلب یہ ہماری شفاعت کر دیں گے آخرت میں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو زعم لوگوں کا ہے، یہ جو بدگمانیاں لوگوں کی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اولیاء، انبیاء، صالح لوگ، یہ لوگ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہر کوئی مطلب یہ کہ بعض وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، خود کچھ بھی عمل نہیں کرتے، حافظ قرآن بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، بچہ میری سفارش کر دے گا، اور میں نہیں بلکہ میری 7 نسلوں کی یہ سفارش کر دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ ہاتھ میں دے دے گا اس کے جنت کی کنجی، لے جا بھائی جس کو لے جانا چاہے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی ایسی قسم کی غلط فہمیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن بنا دو بچے کو، اب بچہ بھی چاہے عمل کرے یا نہ کرے، اس کا جو بھی معاملہ ہو، وہ خود بھی جنت میں جائے گا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں، لیکن بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے حافظ قرآن بنا دیا تو اب یہ خود بھی جنت میں جائے گا، 7 نسلوں کو لے کر چلا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، کتنی یعنی خام خیالی کہتے ہیں کتنی یعنی دھوکا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان کیا سمجھ رہا ہے جبکہ اسے کیا کرنا ہے اس چیز کے اوپر اسے نظر ڈالنی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی یہ لوگ شفاعت کے جس کے منتظر تھے کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے، تو وہ پورے اپنے سفارشیوں کو، وہ اپنے پورے شرکا کو غائب پائیں گے، اور مطلب یہ دیکھ کر کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سک رہے، خود ہی انکار کر دیں گے۔ بولے کیا کریں گے؟ خود ہی انکار کر دے کے بولیں گے کہ ہم ان کے مطلب ان کے منکر ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، کہ وہ تو سبحان اللہ، وہ تو ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور سبحان اللہ وہ لوگ وہاں پر زبردست طریقے سے یعنی خوش و خرم کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس قدر خوشیاں ان کو نصیب ہوں گی اہل جنت کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوش و خرم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے اپوزٹ میں جو لوگ کفر کیے تھے اور اللہ کے آیتوں کو جھٹلائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتائے پچھلے سورے میں، دوسرے کے رکو نمبر 2 میں، کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ جو کفر کرے، جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں خوب زبردست طریقے سے پکڑ لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو حکم دیے کہ تم اللہ کی نام کی تسبیح پڑھا کرو صبح شام، اور تمام تعریفوں کے لائق کون ہے؟ و زمین والا وہی مالک ہے۔ اور تیسرے پہر کو ظہر کے وقت بھی، یعنی اس میں پورے 5 وقت
اور ہمیشہ بیٹھ جائے نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے اس کا کہ اسلام میری بہنوں ساری زندگی پر احاطہ کرتا ہے. اسلام ساری زندگی پر احاطہ کرتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ ارے انہوں تو بہت دیندار ہے مگر کیا ہے تھوڑا یہ خرابیاں ہیں، اب رہتا نا پورا تو دیندار کرتا ہے. یہ نہیں کہ مطلب اس نے لفظاً کچھ کہہ دیا اور عملاً وہ ثابت نہیں کیا، یا پھر لفظاً کچھ بھی کہہ لیا اور عملاً اس کا یعنی معاملہ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ کسی اور سمت بہ رہا ہے، من میں جو آیا وہ کر رہا ہے. من پسند اسلام یعنی من چاہی زندگی گزارتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میں نے جو چاہا اسلام کے حصوں کو قبول کر لیا، میں نے جو نہیں چاہا وہ بعد میں کروں گا، بات کے لیے اٹھا رکھوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ میں دیندار ہوں، یا یہ سمجھوں گی کہ میں دیندار ہوں، اور کسی معاملے میں دین کو اپنا رہی ہوں، کسی معاملے میں چھوڑ رہی ہوں، اور میں پھر بھی سمجھ رہی ہوں کہ میں دیندار ہوں. اور کوئی کسی کے لیے سمجھ رہا ہے کہ یہ دیندار ہے جبکہ یہ پورے معاملات میں دیندار نہیں ہے، تو پھر میری بہنوں یہ غلط فہمیاں اپنے دماغوں سے، ہمارے دلوں سے نکالنا ہے کہ بندہ یہ نہیں سمجھے کہ تھوڑا بہت کر لیا کچھ بھی اور سمجھا کہ پورا دین اس کے پاس آ گیا. نہیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا نا قرآن میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لیں گے، کہیں ماحول سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں کسی کی لاگ لوجی پسند ہے، کہیں کسی کی کیا کہتے ہیں کہ جی حضوری پسند ہے، کہیں کسی کو سراہنا پسند ہے تو وہاں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، کہیں کسی کی جی حضوری منظور ہے ہمیں تو ہم نے وہاں پر اسلام کو چھوڑ دیا. اور ہم مطلب نعوذ باللہ اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے وہاں پر. تو میری بہنوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو صبح شام دوپہر رات کا پہلا حصہ آخری حصہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کہا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے کوئی لمحات، کوئی معاملات ایسے نہیں گزرے جہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم نہ رکھا ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھنا ہے. آپ چھینک رہی ہیں تو بھی وہ چھینکتے ہی سبحان الحمدللہ بولنا ہے، یہ یعنی اسلام نے آپ کو سکھایا ہے. کسی کی چھینک کی آواز آپ نے سنی رحمک اللہ، اس کو بولنا ہے. مطلب یہ کہ آپ کا ہر حرکت یا کسی کی حرکت میں آپ کا جواب، یہ تمام چیزیں کسی کی حرکت میں آپ کا جواب، یہ تمام چیزیں آپ کو کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تمام چیزیں اسلام کے دائرے میں. تو یہ کہتے ہیں اسلام کا دائرہ مطلب اسلام کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن اور حدیث میں. تو پھر سبحان اللہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صبح شام اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کہا وہ یہی ہے. اور کیونکہ وہ ذات وہ ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا، زندہ سے مردہ کو نکالتا، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ بڑا ہے. اب دیکھیے اس آیات میں ابھی جو بہن نے ہمارے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا ہے، تیسرا رکوع جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو سبحان اللہ اس میں بھی تمام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہے. جیسا کہ پہلی آیت جو ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے تلاوت کیجیے، آیت نمبر روم کی 20 نمبر آیت، کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ بھی ہے کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے. پہلے تو دیکھیے پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے صاف صاف کھٹا کھٹ فیصلے کر دیے کہ تم اگر نیک بنو گے تو ہی تمہاری یعنی کامیابی ہے، تمہاری زندگی کامیاب ہے، آخرت کامیاب ہے. نیک بنو گے تو عمل صالح کرو گے تو ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرے گے تو، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، عمل صالح نہیں کرو گے، اللہ کی ملاقات کا انکار کر دو گے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے لیے عذاب ہے، ولی اللہ تعالیٰ جہنم ہے. اب یہ باتیں ارشاد فرما کر یعنی یہ تم کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اللہ کی آیات، اس کی نشانیاں بتلا رہا ہے. جیسا کہ آج ہم نے ٹاپک رکھا نا 14 نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس چیز کی دلیل ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر، ہمارے اندر، ہمارے ماحول میں، اطراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھر دی ہیں. آیتیں اللہ کی نشانیاں بھری ہوئی ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ نظر ڈالے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرے. اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ نے یہ کیا ہمارے لیے؟ دیکھتے تو ہیں روزانہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں کہ نگاہوں سے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ بس نگاہوں سے دیکھے اور لائٹ لے لے کہ ہاں ہاں یہ چیز ہے، ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہی، ہاں ہاں یہ تو اللہ نے کیا، ہاں معلوم ہی سب کوئی اللہ کی طرف. نہیں، تھوڑا غور کرے، فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، فکر کرے، غور و فکر کرے، اور وہ غور و فکر کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے نا بندے کو. کیا بھی آیتیں دیکھ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، کیا کیا نشانیاں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم.
अरे मेरी निशानियों में से अल्लाह ताला बोलेंगे मेरी निशानियों में से ये भी है कि मैंने तुमको पैदा किया किससे, मिन तुराब, मिट्टी से, मिट्टी से मैं तुमको पैदा किया। फिर सुम्मा इदा अंतुम, अब फिर तुम क्या हो गए, बशरुन तुम तंतशिरून, यानी मिट्टी से पैदा किया। और ये पैदा होना इंसान का, कि मतलब एक मिट्टी से, खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, और वो पैदा होने के बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम, अब इंसान का मामला ये है, इंसान का मामला ये है कि एक मिट्टी से तुमको पैदा किया, फिर अब इंसान बनकर तुम चलते फिरते फैल रहे हो। यानी ये बात हम देख रहे हैं कि एक बंदा यानी उसकी तख्लीक जो होती है, इंसान की तख्लीक जो होती है, वो तख्लीक के ऊपर जब अपनी नजर डालता है बंदा, तो उससे पता चलता है कि वो तो कुछ मज़कूरन शयन, वो बोले ना अल्लाह ताला कुरान में कहते तू तो कोई शयन मज़कूरा था ही नहीं, यानी तू तो ऐसा था कि मतलब तुझे कोई पहचानते ही नहीं थे ना। अब देखिए, मेरे दुनिया में आने से पहले, आपके दुनिया में आने से पहले, क्या हमें कोई जानता था कि एक है बंदी आएगी, उसका नाम ये होगा, वो ऐसा, हम नहीं जानते थे ना। सुभान अल्लाह, ना खुद हम अपने बारे में जानते, ना अपने बारे में कोई हमें जानता था कि हम आने वाले हैं दुनिया में। यानी अल्लाह ताला खुद कुरान में बोले कि तू कोई जिक्र करने वाली शय नहीं था पहले, अल्लाह ने सिरे से तुझे वजूद बख्शा। अब जो वजूद भी बख्शा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसके भी हम साइकिल देखते हैं, उसके भी हम यानी अब इंसान के वजूद में आने के मरहले देखते हैं, तो उश उश कहने लगती है जुबान हमारी, अक्ल दंग रह जाती है कि कैसे अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की। और फिर जब बच्चा बाहर निकला है, कमजोर सा था, और फिर वही मिट्टी के उगे हुए अनाज से वो अपना यानी जिस्म को तवाना तंदुरुस्त करता है, और एक चलता फिरता इंसान, और ऐसे इंसानों से इंसान, इंसानों से इंसान कितने फैल गए इंसान, सुभान अल्लाह। इधा अंतुम बशरुन तंतशिरून, तुम इंसान बनकर जमीन में चलते फिरते फैल रहे हो, ये भी अल्लाह की निशानी। फिर और एक निशानी, वमिन आयाती ही, और भी निशानियां उसकी है कि अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम, उसने तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की। मिन अनफुसिकुम अजवाजन, तुम्हारे ही जिन्स से उसने, यानी बता रहे कि अल्लाह ताला के तुम्हारी जिन्स से हमने बीवियां पैदा की तुम्हारी, यानी क्या मतलब है, यानी तुम्हारी ही जिन्स से औरतें पैदा की ताकि वो तुम्हारी बीवी बने, तुम जोड़े जोड़े हो जाओ। अजवाजन अरबी में कहते हैं मेरी बहनों जोड़े को, अजवाजन जोड़ा, जौज कहते हैं बीवी, बीवी शौहर, जौज कहते हैं, जौज बीवी को भी कहते हैं, शौहर को भी। जौजा खासकर मुअन्नस के लिए लफ्ज आया है, बीवी जौजा। अब इस एतबार से तो मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए जौज है, मर्द के लिए औरत जौज है। अजवाजन मतलब जोड़े जोड़े, मतलब जौज मर्द के लिए औरत जौज है, और औरत के लिए मर्द जौज है। अब औरतों के जिन से बशर होने का मतलब है कि दुनिया की पहली औरत कौन थी, बीबी हवा थी, जिनको आदम अलैहिस्सलाम की बाई फसली से पैदा किया था। फिर इन दोनों से एक नस्ल इंसानी का सिलसिला चल पड़ा था ना। तो सुभान अल्लाह, वही हमारी हकीकत है इंसानों की, है ना। तो मेरी बहनों, ये अल्लाह ताला का हमजिन्स जोड़ियां पैदा करना, यानी एक ही कैटेगरी के, एक ही जिन्स से जोड़े बनाए अल्लाह ने। अब जोड़े बनाने का मकसद क्या बताया यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत बड़ी निशानी अल्लाह तबारक व तआला की, जो कि इस निशानी को हम यानी गौर करते हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने ये जोड़े बनाकर निशानी बनाई उसकी, कि मतलब ये अल्लाह की आयत में से है कि अल्लाह ने हम जिन्स जोड़े बनाए, अल्लाह की निशानियों में से है। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं ये मैंने क्यों पैदा किया, इसका एक और एक पहलू भी यहाँ पर देखिए, सुभान अल्लाह। और बहुत बड़ा ही अहम पहलू है ये, इस चीज के ऊपर हमें नजर डालना है, और इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करनी है, और इन आयात पर खासकर इस आयत पर गौर फिक्र करनी है। लोग देखिए, अक्सर आप देखे होंगे रुखों पे लिखते ये आयत, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, इन फी ज़ालिका लआया लिआयतिन लआयातिन लिकौमी यतफक्करुन। इस आयत को लोग रुखे पर लिखते अक्सर, और समझते कि हक अदा हो गया, नऊज़ु बिल्लाह। ये रुखों पर लिखने वाली आयत नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंट करने वाली आयत है, अपनी जिंदगियों में इस चीज को समझने वाली आयत है ये। यानी देखिए, अल्लाह ताला बता रही कि मैंने तुम्हारे जोड़े पैदा किए, वजह क्या है, ताकि तुम इनसे आराम पाओ। ये बात गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। अजवाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम इनसे आराम पाओ।
یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، جیسے عورتیں جنات ہوتی یا حیوانات میں سے ہوتی، تو وہ سکون کیسے حاصل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے نا۔ ایک ہی جنس ہونے کی وجہ سے جو سکون حاصل ہو سکتا ہے وہ دوسرے جنس کے ہونے سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دوسرے سے نفرت وحشت ہوتی کہ یہ ایک الگ طریقے کا ہے، میں ایک الگ طریقے کی ہوں۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں میں سے انسان کو ہی چنا، ایک عورت بنایا تاکہ اس سے وہ سکون حاصل کر سکے۔ عورت کیا ہوتی ہے انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ جوڑے کیا ہوتے ہیں؟ مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اور عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن آج نعوذ باللہ یہ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ زندگی بھر کٹ 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 کر کے گزارنے والے، زندگی بھر کٹ کٹ کرنے والوں کو بھی لاسٹ میں سمجھ میں آتا، ارے نہیں جی انوچ میرے ہے، میں چن کی ہوں، ختم۔ وہ ہوتا لاسٹ میں بڈھے ہو کے دو پلنگوں پہ پڑ جاتے، تو اس وقت سمجھ میں آتا تم میرے کو سمجھتے، میں تمہارے کو سمجھتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی ہم کو نہیں سمجھتا، تو لاسٹ میں سمجھ میں آتا۔ زندگی بھر کٹ 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 کر کے گزر جاتی، لاسٹ میں سمجھ میں آتا۔ اگر ہم یعنی عورت بھی قرآن پڑھتی سمجھتی، مرد بھی قرآن پڑھتا سمجھتا، تو پھر وہ دونوں سمجھتے کہ ہمارا معاملہ جو نکاح کا ہے وہ نکاح کے بعد میں مودہ والا معاملہ، یعنی محبت اللہ نے پیدا کی۔ اللہ فرماتا ہے ازواجن لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ، ہم نے بنایا تمہارے لیے اس لیے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اللہ قائم کر دیتا ہے محبتوں کو، ہمدردیوں کو اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جود و کرم ہے، اس کی سقا ہے، اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے، ہمدردی قائم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ دشمنان اسلام کیا کرتے ہیں؟ ہم ہے خود کے دشمن کہتا ہے، ایمان والی کہتا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب میں زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو، چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو۔ یہ ان کا کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتی ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والی کہتی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اکثر شکایتیں آتی ہیں ہمارے سامنے کہ دیکھو ان کی ساس ان دونوں کو ملنے رہنے دیتی، دونوں کو ساتھ رہنے نہیں دیتی، ان کے خلاف ان کو بولتی، ان کے خلاف ان کو بولتی۔ میکے والے کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی کے میکے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شوہر کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیا پکائے ماں آج؟ بولے کہ مطلب یہ پکائے۔ ائی میں کل بھی پوچھی تھی، تم ایسی سادہ سیدھے بنا اچھی چیزاں نہیں بناتے، تم نہیں لا کے دیے تھے تمہارے میاں؟ کب تک یہ جوڑا پہن کے رہتے؟ نئے کپڑے نہیں دلائے؟ کہاں سے دلائے؟ اچھا وہاں سے دلائے، کہیں کو اور جگہ سے نہیں دلائے؟ میں بولی تھی ایسا میرے کو وہاں سے نہیں پسند ہے، بول تو بھی وہاں سے دلائی، ایسے ہی رہتے دیکھو یہ لوگ۔ تو نعوذ باللہ بندوں کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو محبت قائم کرے دونوں کے درمیان، ہمدردی قائم کرے۔ اب دیکھیے کچوں کے ان لوگوں کی چھریاں جو چلتی نا، ایسے نہیں سمجھیے کہ صرف سسرال والوں کی چھریاں چلتی ہیں، میکے والوں کی بھی چلتی ہیں، دماغ میں کیڑے ڈالتے ہیں، بولے کہ یہ پکاتے، کچھ بھی ہیلپ نہیں کرتے تمہاری، تم کچھ کرنا ہے پورا، وہ فلاں ہے، یہ ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنی زبان ہے ہماری زبان، دیکھیے اللہ نے ہڈی نہیں رکھی نا زبان میں، اٹکتی نہیں، سٹ سے پھسل جاتی ہے، پھسل کے کچھ بھی بولنے لگتی ہیں۔ اب یہ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنے لوگوں کو، یہ مطلب اچھا نہ صرف بہنوں کو بلکہ بھائیوں کو بھی تمہارے بیوی نہیں پکا کے ڈالے، آئے ہے کیا فائدہ تم کو؟ ارے تم کو باہر سے لانا پڑا، آئے ہے آئی تو طبیعت خراب رہی تو کرنے دینا تھا، ایسا نہیں ہوتا، یعنی نعوذ باللہ، یعنی کچھ بھی چھیڑے تانے مارنا، اور اس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان جو مودہ ہے، جو اللہ نے رکھا مودہ اور رحمہ، اس کو کچھ بھی چھیڑے مار کے کم کر دینا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی نشانی تو ہے، اللہ نے نشانیاں رکھی اپنی۔ یہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ انسان خود کیا کر رہا ہے؟ یا تو مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی بہکانے کی کہیں بھی کسر نہیں چھوڑے گا، بولے شیطانی حرکت کرنا۔
تو میری بہنوں کبھی بھی ہم اپنی زبان کو محتاط رکھیں گے انشاءاللہ آج سے. دیکھیے ہوتا ہے کہ انسان کو یعنی ماحول کا اثر ہو جاتا ہے اور یہی چلتا نا ماحول میں. عورتیں ہو تو یعنی لڑکیوں کے بارے میں کچھ بات ہوتی ہے، عورت کے بارے میں کچھ بات ہوتی ہے تو اس کو ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہماری، اللہ تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں، زبردستی کی ہمدردیاں، یعنی ضرورت نہیں رہی تو بھی وہاں ہمدردی دکھائیں گے. آپ کوئی ضرورت نہیں رہتی وہاں ہمدردی دکھانے کی، پھر بھی دکھائیں گے. جیسے کہ بچے زیادہ ہو جا رہے ہیں ماں، نہیں جی صحت کا خیال رکھ لو، بولے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں اتنے بچے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ، نہیں مگر دیکھ کے ماں ذرا. تو نعوذ باللہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب نہیں ذرا دیکھ کے. نہیں ایسا کچھ بھی پرابلم ہوتا نہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہوتا ہوگا، مگر بیچارہ آدمی نا کتنوں کو پالے گا. نہیں 2 انچ رکھنا اچھا پالنا، بولے 4 انچ رکھنا اچھا پالنا، 8-10 رکھنا صحیح پال نہیں سکتے بھی. تو آپ کون ہوتی فیصلے کرنے والی؟ یا پھر یہ بول دینا تم اتنے دن سے یہی پکا رہی، یہ نہیں ہے تمہارے شوہر، یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے، ایسی زندگی تم کو نہیں ملی، ارے یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ. آپ کو کیوں پنچایت، کیوں مطلب لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا، کیوں لوگ حتیٰ کہ آپ کی خود کی بیٹی کیوں نہ، خود کا بیٹا کیوں نہ ہو، خود کی سگی اولاد کیوں نہ، جہاں پر ٹوکنا ہے وہیں پر بولے. حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا وہاں پر ڈنڈا اٹھائے. حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے بندہ یا بندی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہی ہے، کچھ گناہوں میں ملوث ہو رہی ہے، لاپرواہی کر رہی ہے، اس وقت آپ کہیں. تب تک یعنی چھوٹی موٹی باتوں میں سب کے بیچوں میں جائیں بولیں. نعوذ باللہ اکثر یہ ہوتا ہے ماحول کی وجہ سے، وہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ عادت پڑ گئی ہے تو استغفار کریں کثرت سے. میری بہنوں علم وہ ذریعہ ہے، جب آپ علم میں لگیں گی تو الحمدللہ. میں نے تو دیکھا ایسی کئی مثالیں خود اپنے آپ میں بھی، کہ اگر میں علم کو چھوڑتی ہوں، یعنی پڑھنا پڑھانا تعلیم و تعلم کا سلسلہ چھوڑتی ہوں، تو پھر وہی گھریلو جو نعوذ باللہ ایسے خواتین ہوتی نا جو باتیں یہی کرتے بیٹھتی گھر میں بیٹھے، تو ان کا کیا ہوا تھا، جیٹھانی کیسے ہے، ان کے ابا کیا بولے تھے، ان کی امی کیا بولے تھے، وہ کیا ہوا تھا، لا یا نہیں باتیں، ضرورت ہی نہیں ہے پورے خاندان کی خبر لینے کی. سب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. کسی کی طبیعت خراب ہے تو بول دیں گے نہیں ان کی ذرا طبیعت خراب ہے اللہ صحت دے ان کو، یا پھر مزاج پرسی کریں گے، کچھ مدد کریں گے، کوئی پریشان ہے تو بس. اب نہیں، اب وہ پورے کھو دیں گے، کھکریں گے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کی بیوی اس سے ملی نہیں ملی، ان کا شوہر ان کو دیکھا نہیں دیکھا، پلٹا نہیں پلٹا، بولا نہیں بولا، ہنسا نہیں ہنسا، ہنسی نہیں بولی نہیں. عجیب و غریب معاملات ہمارے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ نے تو مودہ و رحمہ رکھا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے تار تار کرتا ہے. انسان کے تلوار تیر اتنے ہوتے نا زبان کے، جا جا کے لگتے ہیں لوگوں کو. ہم مذاق مذاق میں ہی بول دیتے، لیکن کیا ہوتا ہے انسان سوچنے لگتا. کسی کی بیوی کا مذاق اڑا دیا، کسی کے شوہر کا مذاق اڑا دیا کسی کے سامنے، تب ان کو لگتا ارے اس کے اندر یہ کمی ہے نہیں، اب وہ کٹ کٹ کرتی جا کے گھر کو کچھ بھی بول دیے. اس کے بعد کیا ہوتا کہ کٹ کٹ کرنے، حالانکہ پتا ہے بندے کو کہ آگے جا کے وہ دونوں لڑ لیں گے، یہ بات بولیں گے ہم تو دونوں جا کے لڑ لیں گے. اچھا باز تو میں نے اتنا بھی دیکھا، اللہ معاف کرے، خوش بھی ہوتے ہیں. آپ بول دیے نا آپ دیکھو گھر کو گئے بندے دونوں کا ہے دیکھو بولے، تو نعوذ باللہ شیطانی حرکت کرتے، شیطانی یعنی لڑا کے خوش ہوتے. دونوں چین سے نہیں ہے تو لوگ خوش ہوتے. جیسے بھاوت سے دشمنی ہے تو بولیں گے بھائی کو کچھ بھی بول دیں گے، اس کے ہے سو بات نہیں ہے سو بات بول کے لڑا دیں گے. وہ لڑے بندے مطمئن، جیسے پکے شیطانہ رہتے نا، پکے شیاطین کی جو چال ہوتی نا لڑا کے خوش ہونا نا، تو پکے شیطانوں والی کام کریں گے. اب جب بولے کہ ارے یہ تو پکا شیطانہ والا کام ہے، تو بولیں گے کیوں شیطانہ والا کام ہے، انہوں جیسے ہے نا ویسا مزہ بتانا تھا ان کا، تو آپ شیطان بن کے مزہ بتاتے ہیں ان کا. کتنی بری بری حرکتیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. رو کے میری بہنوں خود کو، دوسروں کو، اور وہ روکنے کا میں تو کہوں گی بہترین ذریعہ تعلیم و تعلم ہے. اگر آپ اس میں لگ جائیں نا، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا اس سب باتوں میں. اگر اصل میں ٹائم بہت ہے نا ہم کو یہ سب کرنے کے لیے. جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ ٹائم ہی نہیں ملے گا. باتیں کئی خواتین سے میں نے یہ سنا بھی، یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ باجی یہ اس میں آنے کے بعد میں خود بخود یہ تمام چیزیں چھوٹ گئے. ہوتا نا انسان معاشرہ ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جو شب و روز ہمارے گزرتے ہیں، مصروفیات نہیں رہتے چپ تو بھی لڑائی، یہ اس کو یہ بولیں گے ان کو یہ بولیں گے. تو یہ اللہ نے جوڑوں کے درمیان مودہ اور رحمت رکھا ہے. یہ انسانی ہے جو ایک دوسرے کو پرووک کر کے، ایک دوسرے کو اچھال کر، ایک اکسال کر کیا کرتے ہیں،
लड़ाई फसाद झगड़े लगाते। अच्छा ये एक है। दूसरी चीज क्या है, खुद खुद जोड़े, यानी शौहर बीवी का दुश्मन, बीवी शौहर का दुश्मन। सुकून हासिल करो बोले तो बर्बाद कर देना सुकून को, अनानियत में आके, गुस्से में आके, और नऊज बिल्ला इधर की उधर की बला घर पे, यानी यहाँ से गुस्सा होता वहां से गुस्सा होता आके निकालता घर पे, और बोले कि कहाँ निकालूं मैं, तो जाके घर भी निकालना है। चलो अब इधर का गुस्सा आया उधर को, मर्द मर्द नहीं रहा ये तो। अब ये मर्द जो इधर का उधर का गुस्सा आके घर पे औरतों पे निकाल रहा, बच्चों पे निकाल रहा, तो ये मर्द तो मर्द ही नहीं रहा। क्योंकि इसको तो चाहिए था कि ये जो गुस्सा जहां का हुआ है वहीं पर वो मामला सुलझाए ना। वो गुस्से को पूरे भर के ला के ब्लास्ट कर रहा है यहाँ पे घर पे आके, और बोला कि नहीं जी उनको बाहर का गुस्सा है बोले आके घर में निकाल रहे हैं। क्यों पागल है, बाहर का गुस्सा घर में आके क्यों निकाल रहे हैं? जिसके साथ जो मामला करना है वही करना है ना। अब औरतें हैं, बच्चों का सास का गुस्सा बोले बच्चों पे निकाल रहे हैं, मियाँ टेंशन दिए बच्चों पे निकाल रहे हैं, बच्चे टेंशन दिए बाजू वालों पे निकाल रहे हैं। ये क्या हरकतें हैं, नऊजुबिल्लाह। एक शौहर और बीवी का अल्लाह ने मवद्दा रहमत वाला मामला रखा है, तो वो उस वक्त सक्सेस होगा जब आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुकद्दम रखेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुकद्दम रखकर जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर वो तस्कनू वाला मामला, मवद्दा वाला मामला हो जाएगा, रहमत वाला मामला होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रुखों पे लिख के समझ जा रही कि हो गया हक अदा। रुखों पे लिखने से हक अदा नहीं होता मेरी बहनों। ये सुकून जो जोड़ों में आना है, और ये जो मवद्दा और रहमा वाला मामला जो अल्लाह ने रखा है बंदे के लिए, उस नेमत को हम अपने हाथों से तार तार कर रहे हैं। कैसा, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करके। अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, नौजुबिल्ला। आज जो जोड़ों में, आज जो ज़ौजैन में जो सुकून वाला मामला नहीं है, उसकी वजह बस बस यही है कि आपस में एक दूसरे को समझना नहीं है, आपस में एक दूसरे के यानी समझने के अलावा इस्लाम की कमी है। इस्लाम, बीवी इस्लाम वाली है तो शौहर को इस्लामी बातें समझ में नहीं आती। कहीं ऐसा है कि शौहर इस्लामी है, उसका जहन पूरा इस्लामी है, तो बीवी वो बातें समझ में नहीं आती, तो दोनों में किट किट चलती रहती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अगली हमारी नस्लों को महफूज रखे। हम कोशिश करें मेरी बहनों, हमारे बेटों को भी आलिम बनाएं, बेटियों को भी आलिम बनाएं, बेटों को भी दीन का पूरा इल्म दें और उस पर पूरी तरीके से अमल करना सिखाएं, और बेटियों को भी दीन का इल्म दें और उनको पूरी तरीके से अमल करना सिखाएं। ये नहीं अक्सर लोगों से सुना गया, नहीं बच्ची जरूरी है दीन का इल्म, बच्ची को होना, बच्ची बच्ची नहीं, लड़की नहीं, लड़के को भी उतना ही जरूरी है जितना लड़की को जरूरी है दीन इल्म। तो दीन इल्म के साथ, शऊर के साथ, अल्लाह ताला तौफीक दे हमको कि दीनी इल्म और शऊर के साथ जिंदगी गुजारे, ताकि अल्लाह की ये नेमतें, ये सुकून मिले इंसान को जिंदगी में, और मवद्दा और रहमा मिले। तो इंशाल्लाह ये चीजें पानी है तो फिर इस्लाम को हद दर्जा हमें इंशाल्लाह कबूल करना है। हर एस्पेक्ट से हमें मुसलमान रहना है। इस्लाम के हर 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 यानी हर हर हुक्म पर अमल करना है, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने जोड़े बनाए, सुकून अता किया जोड़ों के जरिए से एक दूसरे को, और मवद्दा और रहमा रखी। इन्ना फी ज़ालिका लआया लिक़ौमी यतफक्करून। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन्ना फी ज़ालिका, इसमें लआयातिन, अलबत्ता जरूर निशानियां हैं अल्लाह ताला की। किसके लिए, लिक़ौमी यतफक्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करे। मेरी बहनों, असल वजह, ये सारे फसादों की असल जड़ क्या है कि हम दीन में गौर व फिक्र नहीं करते। फिक्र हमें सबकी रहती, बच्ची की फिक्र, बच्चे की फिक्र, इनकी शादी होना है, उनकी मेजबानी होना है, वो फला होना है, उसकी सेहत का ये है, इसका ये है, फला फला फला, सारे अफकार से हमारे जहन भरे हैं। फिक्र नहीं है तो हमें दीन इस्लाम की फिक्र नहीं है। आप दीन इस्लाम की फिक्र करिए, जितनी ज्यादा आप दीन इस्लाम की फिक्र करेंगे, आपके जहन में उतने ज्यादा बरकत होंगे, आपके घर में उतने ज्यादा बरकत आएंगे, आपकी औलाद की जिंदगी में उतने ज्यादा बरकत आएंगे जब आप दीनी फिक्र करेंगे। उस कौम के लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये मेरी निशानियां उस कौम के लिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बी, अल्लाह मुझे आपको हम सबको उस कौम में से बना दे, उन लोगों में से बना दे जो यतफक्करून वाला मामला उनका है, गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र करना मेरी बहनों, अल्लाह की तख्लीक में गौर व फिक्र करना, अल्लाह की जात में गौर व फिक्र करना, अल्लाह की सिफात में गौर व फिक्र करना। हम में से कितने हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की जात, उसकी सिफात, उसके अस्माए हुसना में गौर व फिक्र किया। और हाँ, एक मर्तबा करे थे ऐसे
ایسا نہیں ہے. وحدانیت، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں جب یہ برکات والی چیزیں ہماری ذہن میں ہوگی تو پھر یہ گندی حرکتیں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی. جیسے مطلب کسی کو کچھ بھی بول دیا، یعنی میاں بیوی میں جھگڑے لگانے کی بات ہو گئی اپنی زبانوں سے، نعوذ باللہ. ایک انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا نا، اس کے بعد یعنی وہ ہے دیکھیے حدیث کہ صبح اٹھتے ہی سارے جسم کے اعضاء، وہ چھوٹی زبان رہتی نہیں اندر اپنی، اس کو کیا بولتے وہ کیا بولتے، دو گز کی زبان کچھ بولتے نا، مطلب 2 گز نہیں بولتے، سوری، ایک 4 انچز کی 1.5 انچ کی زبان کچھ کی بولتے. بہرحال تو زبان آپ ناپیے کتنی رہتی، بالکل ایک شہادہ کی انگلی آپ کی جتنی رہتی، بس اتنی سی زبان. وہ اتنی سی زبان اس سے سارے جسم کے اعضاء پناہ مانگتے. کیا کہتے ہیں؟ اما تو اچھی رہی تو ہم اچھے ہیں بولے، اگر تو بگڑی تو ہم بگڑے، اور ہم کو پٹا مت بولے. یعنی انسان کی یہ جو چھوٹی زبان اندر اس کے اللہ نے رکھی نا، وہ زبان سے ایسی حرکتیں کرتا نا، اس کی وجہ سے سارے جسم کو عذاب ملے گا، سر سے پیر تک خوب کوٹتے ڈال کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے. کیوں؟ وہ خالی اس زبان کی وجہ سے. زبان چلی، ان سے ان کو لڑا دیا، ان سے ان کو لڑا دیا، ان کے بارے میں یہ بول دیا، ان کے بارے میں. اب وہ چل رہا طوفان بدتمیزی، لمبی جنگ چل رہی. اب وہ جب تک چلی جنگ، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے فساد ہوا تھا. تو یہ فسادی زبان جو ہوتی نا تو بہت خطرناک ہوتی، سارے جسم کو پٹاتی ہے، سارے جسم کو پٹاتی. اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے سوچ سمجھ کر بات کریں، سوچ سمجھ کر بات کریں کہ اس کے سامنے کیا بات کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی بات سے ہماری فساد ہو سکتا ہے تو فوری احتیاط کریں. اگر خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے زبان سے ایسی بات نکل بھی گئی، فوری پیچ کر دیں اس کو، بولیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، میرے سے غلطی ہو گئی. ہاں بے شک آپ کو وہ اس یعنی سچائی کی وجہ سے آپ کو باتیں سننا پڑا، آپ کی بے عزتی محسوس ہوئی، کر لیجئے، لیکن اپنی زبانوں سے ہم فساد کا معجب نہیں بنیں گی، اپنی زبانوں کو ہم فساد کا معجب نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ باتیں کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانی بتا دیا، اپنی نشانیاں بتلا دیا، لیکن غور و فکر کریں گے تو تبھی پتا چلے گا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کی تخلیق، آسمانوں کی، زمینوں کی. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. اب دیکھیے کیسی زبردست بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہم زمین و آسمان کو بارہا دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا آسمان ایسے اللہ نے تخلیق کی، اتنی زمین، اتنی بڑی زمین اللہ نے تخلیق کی. اور اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ بھی ہے کہ اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا ہے نا. رنگ کا اختلاف، زبان کا اختلاف، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کبھی ہوتا نا، مطلب حرمین جائیں آپ، مسجد نبی جاتے ہیں یا کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، حرمین میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف زبانوں میں لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایک حیرت ہوتی نا دیکھ کر، اللہ واقعی میں اللہ اللہ ہے، کتنی زبانوں کو سمجھتا ہے، سبحان اللہ. ہر رنگ کے لوگ اسے پسند ہیں، جو ہر رنگ کے وہ لوگ جو اسے مانتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے. اللہ رنگت نہیں دیکھتا، تمہارے رنگ اور تمہارے زبان. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری زبانیں، تمہاری رنگتیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. دیکھو غور و فکر کرو اس پر. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ. تو قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان زمین کی پیدائش کے ساتھ ساتھ تمہاری زبانیں، رنگوں کا اختلاف بھی. دنیا میں آپ دیکھیں گے اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا، یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب نشانی ہے. کتنی زبانیں نہیں ہیں، عربی ہے، ترکی، انگریزی، فرانسی، جرمن، اردو، ہندی، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی. اللہ 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 اللہ، ہزاروں زبانیں ہیں، ہزاروں، بے شمار. یعنی آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنی زبانیں. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی. اب پھر سب کے زبان کے لہجے الگ ہیں، اسلوب الگ ہیں، وہ پوری کمپلیٹ ایک لینگویج ہے. ایک انسان نا ہزاروں لاکھوں کے مجموعے میں بھی اپنے زبان اور لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ ارے یہ شخص فلاں ملک کا ہے، فلاں علاقے کا، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. یعنی زبان تعارف بھی کرا دیتی ہے. ایک انسانی ہے لیکن مختلف اس کے رنگ،
کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی یعنی اس کی گورے پن میں بھی کئی یعنی کوئی سفید ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی نیلگو ہے، کوئی کالے میں کوئی بہت کالا ہے، کوئی گندمی ہے. ارے اتنے قسم کے رنگ اور اتنے قسم کی زبانیں، الگ الگ خد و خال، چہرے ایک دم مختلف مختلف، یعنی مطلب یہ کہ بھائی بھائی کا چہرہ مختلف ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس کی کمال، اس کی نشانیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی تخلیق سے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اتنا بڑا رب ہے اور اس سے ہم کیوں نہ ڈریں؟ ارے اتنی بڑی اس کی تخلیق ہے، اتنا بڑا وہ رب ہے، اور وہ دن رات تمہیں صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری اپنی نشانیاں وہ تمہیں دکھلا رہا ہے، اور پھر بھی بے خوف ہو کر بندے اپنی مرضی کر رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں تو اپنی مرضی سے، عمل کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ اتنے بڑے رب کا شاہکار، اس کی نشانیاں دن رات دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں. اور دیکھو خود اپنے آپ میں ومن آیاتی ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ منامکم، تمہاری نیند، باللیل والنہار، نہیں تمہارے راتوں اور دن کی نیند میں بھی اس کی نشانیاں ہیں. یعنی سبحان اللہ، نیند جب ہم سوتے، میری بہنوں آپ کو پتا ہے کہ موت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی موت، انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا جب سو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ اسے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم دعا کرتے نا، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا، موت کے بعد زندگی دیتا. الحمدللہ الذی، شکر ہے اس رب کا جس نے احیانا، ہمیں حیات دی، بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد. یعنی روزانہ ہم مرتے ہیں، روزانہ ہم صبح میں زندہ ہوتے. یہ بھول جاتا انسان، یہ بھول جاتا اس بات کو انسان. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں، ارے دیکھ میرے بندے، رات کی نیند میں، دن کی نیند میں، اور تمہارے منام، تمہارے نیند، اور وابتغاؤکم من فضلہ، جو تم اللہ کا فضل تلاش کرتے نا. یعنی نیند کو اللہ باعث سے سکون اور راحت بناتا. رات میں سوتے، دن میں سوتے، دن میں تھک گئے تو تھوڑی دیر دیکھو سو کے اٹھتے ہیں. تھوڑی دیر کا ایک نیند کا جھپکا ہم کو ملتا ہے، سبحان اللہ، کیسی تر و تازگی آ جاتی ہے نا. اٹھ کے پھر ہم ریچارج ہو جاتے، چارجنگ چلی جاتی، پوری ڈم ہو جاتے، پڑ جاتے. جب تھوڑا سا ایک نیپ لے کر اٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں کتنی انرجی رکھا ہے کہ کتنی زیادہ طاقت، پھر سے توانا بن جا رہا ہے انسان، پھر سے کام کے قابل ہو جا رہا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانی، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا رب نے مجھے نیند عطا کی. وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ بڑی روزی کو تمہاری تلاش کرنا بھی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یعنی جب رات میں سو کے اٹھے، فریش ہو کے کام کر سک رہی، اللہ کا شکر ہے. خیر اللہ کے طور پر ایک چھوٹا سی جھپکی لیے، پھر اٹھے اور کام کے قابل ہو گئے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے قابل ہو گئے. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. اب کس کے لیے ہے نشانی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یسمعون، جو سنتے ہیں. نشانیاں تو ہے اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی، مگر ان نشانیوں پر وہی یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، نشانیوں پر وہی غور و فکر کرتا ہے جس کے اندر غور و فکر کرنے کی عادت ہو، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو. وہ اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کے اندر. اور اللہ کی نشانیوں کو سننے والا، کان لگا کر جو سنتے نا، یسمعون، جو سنتے، یعنی سن کے اللہ کی باتوں کو اپنے اندر بٹھاتے ہیں اپنے دل و دماغ میں، تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ بجلیاں. بجلیاں دیکھتے ہم، یعنی تمہیں ڈرانے اور امید بنانے کے لیے بجلیاں بھی دکھاتا ہے. یعنی بندہ ڈرتا بھی بجلیوں کی چمک سے، بادل کی گرج سے، یہ سوچ کر کہ کہیں بارش زیادہ ہو کے کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں، اور امیدیں بھی لگاتا کہ اللہ تعالیٰ بارش اچھی ہو تاکہ فصل ہماری بڑھے. یعنی امید اور خوف کے بیچ میں انسان کا ایمان رہتا نا. تو خوف بھی ہوتا ہے اس سے بجلیاں اور بادل کی گڑک دیکھ کر، اور پھر رحم کی امید بھی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ رحم والی بارش برسا دے. کہتے ہیں نا اللہم صیبا نافعا.
तो ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से बिजलियों का चमकाना, बादल का गरजाना, आसमान से बारिश का पानी, बारिश का नाजिल करना, वयुनजिलु मिनस समाई माअन, और आसमान से पानी का नाजिल करना, ये भी उसकी निशानी है। फयुहयी बिहिल अर्द बअद मौतिहा, ताकि हयात दे अल्लाह मुर्दा जमीन को उसकी मौत के बाद। यानी मुर्दा थी जमीन, मुर्दा पड़ी हुई थी, कोई फसल उसल नहीं थी, अल्लाह ने अपनी रहमत से बारिश बरसाई तो मुर्दा जमीन लहलहाती हुई सुभान अल्लाह भरपूर खेतियां दी। ये भी अल्लाह की निशानी। हम खाली देख के वाह क्या दिख रहा, अरे क्या जबरदस्त खेतियां हैं, बेहतरीन है, नहीं, वो उसके पीछे खुदरत कार फरमा है मेरी बहनों। आसमानों से पानी का बरसना, फिर जमीन को फर्टिलाइज करना, उसको क्या कहते हैं कि नर्म करना। इंसान तो नर्म करके छोड़ देता उसे, लेकिन बारिश ही है वो जो वहां से पौधे उगाती है, जमीन से अनाज उगाती है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी याखिलून। अब देखिए कितनी बातें हुई ऊपर से, यानी अल्लाह ताला निशानियां बताते हुए बोल रहे हैं निशानियां हैं मगर किसके लिए, लआया इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी यतफक्करून एक जगह बोले, दूसरी जगह बोले कि इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यस्माऊन बोले, और इस जगह पर हमने पढ़ा भी आयत नंबर 24 में कि इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन याखिलून। यानी आयत तो हैं अल्लाह की, निशानियां तो हैं, बहुत ज्यादा निशानी अल्लाह ताला की, लेकिन निशानियों से कौन फायदा उठाएगा, जो गौर फिक्र करता है। कौन फायदा उठाएगा, जो यस्माउन सुनता है। कौन फायदा उठाएगा, जो यतफक्करून फिक्र करता है, गौर फिक्र करता है। कौन फायदा उठाएगा, वो जो यस्माउन सुनता है गौर से अल्लाह की बात को। और कौन फायदा उठाएगा इससे, वही जो अक्ल रखता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी याखिलून, वो कौम इससे फायदा उठाएगी जो अक्ल रखती है, अक्ल से पैदल है, दीवाने बन के जो भी काम कर ले रही, अपनी ले रही, जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रही, तो फिर उसके लिए कोई फायदा नहीं है। अक्ल को इस्तेमाल करता है बंदा, अल्लाह की आयतों पर गौर फिक्र करता है, तो उसके लिए इसमें निशानियां है, अल्लाह की निशानियों में से फायदा उठाता है, निशानियों पर गौर फिक्र करके सुन के अक्ल दौड़ाता है उसके ऊपर। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समा, अल्लाह ताला बता रहे देख अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिही, जब देख आसमान, आज सातों आसमान इंसान के ऊपर, एक के पे दर पे आसमान है, इतना बड़ा सूरज है हवा में मौल्लख, है ना, मौल्लख है, यानी वो स्टैंड के ऊपर रखा हुआ नहीं है, किसी चीज के ऊपर रखा हुआ नहीं है, मौल्लख लटक रहा है, कभी भी गिर सकता ऊपर। सारी कायनात का नज़म देख लो आप, चांद है, इतना बड़ा चांद है, इतना बड़ा चांद, इतना बड़ा सूरज, ये कई बड़े बड़े सैयारे सितारे हवा में घूम रहे घूम रहे। अब आप देखिए आपके ऊपर कोई चीज घूम रही, अब डर होता नहीं कहाँ कब गिर जाती पता नहीं, ये हमारे ऊपर घूम रही घूम रही। अब अल्लाह ने क्या किया, एक निजाम कायम कर दिया कि ये तमाम चीजें, आसमानों और जमीनों की सारी तख्लीक को अल्लाह ने क्या किया, अपनी अपनी जगह पर कायम दायम रखा। और उसका दवाम कब तक है, जब अल्लाह चाहे, कब तक वो कायम रहेंगी, जब तक अल्लाह चाहे। वमीन आयाती, उसकी आयतों में से ये भी है कि अन तक़ूम अस्समा वल अर्द, तुम आसमान को भी देख रहे हैं वो भी ठहरा हुआ है अपनी जगह पर, जमीन को भी देख रहे हैं कि वो भी कायम है, तख़ूम यानी कायम है, वो कायम है। आसमान भी देखो कायम है, जमीन भी देखो कायम है, जबकि वो भी हरकत कर रही, गोल गोल फिर रही है। और कब तक फिर रहा है, उसका निजाम कब तक कायम है, जब अल्लाह के हुक्म हुक्म आए। फिर जब वो अल्लाह हुक्म अपना देगा, सुम्मा इदा दाकुम दावतन मिनल अर्द इदा अंतुम तखरुजून, अब जब अल्लाह ताला आवाज देगा, सिर्फ एक बार की आवाज के साथ ही तुम सब जमीन से निकल आओगे। अल्लाह अकबर। यानी उसका जो तकवीनी हुक्म होता है, उसका जो कुन फयकून वाला जो हुक्म होता है, वो हुक्म के आगे सब बेबस व लाचार है, जैसे मौत और हयात, सेहत मर्ज जिल्लत इज्जत, इसके आगे कोई दम नहीं मार सकता। अल्लाह के इस हुक्म के आगे कोई अपना दम नहीं मार सकता। मौत अल्लाह ने कहा मर जा तो खत्म, मर जाएगा, सारी दुनिया मिलकर भी बचाना चाहे तो नहीं बचा सकती उसे। हयात देना चाहा अल्लाह, सारी दुनिया मिलकर मारना भी चाहे तो उसे हयात अल्लाह देगा। ये तवक्कल हो बंदे का,
آج ہمارا یہی ہو رہا نا معاملہ، جو میں نے پہلے مثالیں دی آپ کو کہ لڑائی جھگڑے خاندانوں میں، میاں بیوی میں سکون نہیں ہے، اور خاندانوں میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے فساد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیونکہ دین کی کمی کی وجہ سے. ایک کے پاس دین ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. اب کیا دیکھ کے شادی کر دیے؟ نہیں نہیں، بچہ اچھا کماتا شادی کر دینا، بولے اچھی تنخواہ ہے اس کی، وہ دین سدھار لیتی بچی جا کے آگے مل جاتا دین کیسا بھی. نہیں جان دو 5 وقت کی نماز پڑھتا نا، بس سے نماز پڑھنے کو دین سمجھ لیے، روزے رکھنے کو دین سمجھ لی، حج عمرے کر لیے تو اس کو دین سمجھ لیے. اچھا میٹھے میٹھے باتیں کریں تو بولے ارے نہیں نہیں بہت اخلاق کا ہے بچہ، بہت اچھا ہے، بہت اخلاق کی بچی بہت اچھی ہے. اب وہ باقی پوری چیزاں نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ آ جاتے. آہستہ آہستہ کب آتے؟ مرنے تک آتے. موت بھی آ جاتی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں دیکھتے. شادی کرتے وقت کیا دیکھیں گے؟ سامنے زرق برق دیکھیں گے، خاندان اچھا ہے، بڑے بڑا بنگلہ ہے اس کا، بولے فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں 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 سب دیکھ لیا. دین بھی ایک انکلوڈنگ آف دیٹ ہے کہ مطلب چلو وہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر نہیں نہیں میں تو دین دیکھی بھائی، بچہ 5 وقت کا نمازی ہے، ایک آدھ وقت چھٹ جاتی ہوں گی کب تو بھی، داڑھی بھی ہے ہو تھوڑی بہت ہے اور بڑھا لیتا. یعنی مطلب یہ کہ ایک سرسری طور پر دین دیکھ لیتے ہیں، فیصلے کر لیتے. میری بہنوں اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ لڑکی خوب دیندار ہے، لڑکا نہیں ہے، اس کے خیالات الگ، اس کے خیالات، دونوں لڑنے کے مر رہے. ادھر کیا ہے؟ لڑکا خوب دیندار ہے، لڑکی کو بول رہے ہیں لالو جیسی بھی ہے سنبھال لیتا ہے، انہیں سدھار لیتا بولے. تو یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو کے دونوں لڑ رہے ہیں. اور شروعاتی جو غلط ہے وہاں پہ، یعنی توکل نہیں ہے اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کر کے رشتے نہیں ہو رہے. کس پہ بھروسہ کر رہی؟ ظاہری چیزوں پر. اس کے پاس خوب پیسہ ہے کہ نہیں ہے، خوب دولت ہے کہ نہیں ہے، سٹیٹس کیسا ہے اس کا، جائیدادیں کتنی ہے اس کی، کمائی کیا ہے اس کی، یہ چیزوں کے اوپر منحصر ہے ہمارے معاملات. تو میری بہنوں جب ایسے منحصر رہیں گے تو ایسی ہوگا نا معاملہ. جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ہر چیز کا ملک کس کے پاس ہے؟ بادشاہت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اتنی نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ، اللہ کون ہے. جب اتنا تعارف دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میری تخلیق کا شاہکار دیکھو، میری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری نشانیاں دیکھو، میری نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے، میری نشانیوں میں سے تمہارے جوڑے ہیں، میری نشانیوں میں سے تمہارا زمین اور آسمان میری نشانیوں میں سے، میری نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری زبانیں ہیں، تمہارے مختلف ہونا زبانوں کا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، رات کا آنا میری نشانیوں میں سے بولے اللہ تعالیٰ، دن کا آنا میری نشانیوں میں سے، تمہارا روزی کو ڈھونڈنا میری نشانیوں میں سے بولے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارا یعنی بجلیوں کا چمکتا ہوا دیکھنا یہ تمہاری یعنی اس چیز کو تم برق کو جو دیکھتے ہو وہ ڈرتے ہو، خوفا و طمع، یعنی ڈرتے بھی ہو اور طمع بھی رکھتے ہو، امید بھی رکھتے ہو، تو یہ پوری میری نشانیوں میں سے بولے اللہ تعالیٰ. آسمان سے زمین پانی کا نازل کرنا بھی اللہ کی نشانی، مردہ زمین کو زندگی بخشنا بھی اللہ کی نشانی. یہ تمام نشانیاں، آسمان و زمین کا کھڑا ہونا بھی اللہ کی نشانی. جب اللہ ایک حکم دے گا آ جا تو سب آ جائیں گے اللہ کے سامنے نہیں کر رہا، وہ بھی نشانی. تو یہ تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے میری بہن؟ اللہ پر توکل، اس کی ذات کو پہچانتے ہوئے اس کا قرب اختیار کرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس کا قرب اختیار کرنا ہے، معاملات اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے جب اس کے حکم کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا، اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق نہیں بناتا، تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں اسے، یہ نشانیاں دیکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی زندگی میں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ بتا رہی تم چاہو یا نہ چاہو، تم کرو یا نہیں کرو، اسی کی ملکیت ہے پوری زمین و آسمان کی، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. اور كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، تم فرما بردار بنو یا نہ بنو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار. ارے بڑا بڑا سورج، بڑے چاند، بڑے سیارے ستارے، اتنا بڑا بڑا نظام اللہ تعالیٰ کا، اتنے بڑے سمندر اللہ کے تابع ہیں، قانتین میں سے ہیں. آپ ہم ہو یا نہ ہو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، فرق ہمیں پڑے گا. اتنا بڑا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ تھامے ہوئے ہے. آپ دیکھتے ہوں گے لہریں بڑی بڑی آتی ہیں، وہاں سے دوڑتے ہوئے لہریں آتی ہیں اور ساحل پر آ کر تھم جاتی ہیں. اللہ کی نشانی ہے یہ بھی، یعنی اللہ نے اسے حکم دیا وہاں پر آ کے رک جا تو وہ رک جاتی ہے. جب اللہ اسے حکم دیتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے آگے بڑھ جا، تو وہ 1 سیکنڈ کے لیے وہ جو لہریں آگے بڑھ جاتی ہیں.
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है, वो कुछ सेकंड्स के लिए आगे बढ़ते हैं, लहरें, तबाही, तूफान, सुनामी आ जाता है, सुनामी आ जाता है, बड़ा बड़ा बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। एक सेकंड अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ने के लिए, चंद सेकंड आगे बढ़ने के लिए देते हैं। थोड़ा भी आगे बढ़ा, खलास, उतने हिस्से तक गए लोग, बोले तबाह बर्बाद। तो नहीं है ये अल्लाह के हुक्म से खानितीन में इसका शुमार है ना, समंदर का फर्मा बरदार। आसमान है, बगैर छत के ठहरा है, कोई है उसको पिलर लगावा नहीं। एक वक्त आएगा जब तक अल्लाह ताला ठहरे रहो, बोले उसको वैसे ठहरा हो, हमसे ठहरना नहीं होता। हमको बोले अल्लाह ताला ठहरो, थोड़े दिन सब्र करो, ये काम मत करो, जन्नत में आने के बाद जो बोले वो मजे करो, अब थोड़े दिन ठहरो, नहीं ठहरेंगे, बेचैन, ये भी कर लेना था, वो भी कर लेना था, ऐसा भी हो जाना था, वैसा भी हो जाना था। देखो, गौर करो अल्लाह की तख्लीक को। आसमान को अल्लाह ने कई साल बरसा बरस से, हजारों सालों से खड़ा करके रख दिया, वैसे ठहरा है। अल्लाह जब उसे हुक्म देगा, टुकड़े टुकड़े होके गिरो, टुकड़े टुकड़े होके गिरेगा। कुल्लुन लहू कानितून, हर कोई फर्माबरदार बना हुआ है अल्लाह का, क्योंकि वही है रब। वहुवा लदी यब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि। क्या है, अल्लाह ताला बता रही हैं कि वही है जो शुरू से पैदा करता, तख्लीक वही किया, सुम्मा युईदुहु, दोबारा वही लौटाएगा तुमको, वहुवा अहवनु अलैहि, और उसके लिए बड़ा आसान है। अव्वल वही बार भी मखलूक को पैदा करता, दोबारा भी पैदा करेगा, ये तो उस पर बड़ा ही आसान है। उसी के लिए बेहतरीन और आला सिफात हैं। वलहुल मसलुल अअला फिस समावाति वल अर्ज, उसी के लिए बेहतरीन और आला सिफात हैं। यानी इतने कमालात, अजीम खुदरतों का मालिक कौन है? तमाम मिसालों से आला और बरतर किसकी जात है? अल्लाह ताला की जात है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके लिए तो कोई मिसाल ही नहीं। वैसा बड़ा वो आला वो बरतर वो जात है अल्लाह की, कि उस अल्लाह के हम बंदे हैं मेरी बहनों, तो हम अपनी हकीकत को नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनेंगे। और क्योंकि वही गलबे वाला, वह हुवल अजीजुल हकीम, वही गलबे वाला और वही हिकमत वाला है, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसके तमाम सिफात से हमें मुतसिफ होने वाला बना दे। अल्लाह ताला की तमाम सिफात को हमें समझ कर उसके मुताबिक हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला की तमाम निशानियों को जो अल्लाह ने हमारे अतराफ फैला रखी हैं, उसको सही तौर पर समझने की और अल्लाह की सही तौर पर फर्माबरदारी करने की अल्लाह ताला हम तमाम को खानितीन में शुमार होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।